عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے علی گڑھ تحریک نے زندگی کے جن مختلف شعبوں کو متاثر کیا ہے، اس میں پہلا جو شعبہ تھا تعلیم اور دوسرا تھا سیاست، ان دونوں کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ سر سید کی تعلیم کو لے کر جو نظریات تھے اور سیاست کو لے کر جو نظریات تھے، اس پر ہم نے مکمل روشنی ڈالی ہے۔ تیسرا اور ایک بہت ہی اہم شعبہ جس پر سر سید تحریک کے اثرات دکھائی دیتے ہیں اور جس نے سر سید تحریک نے کس طرح سے متاثر کیا ہے جس شعبے کو زندگی کے، وہ ہے مذہب۔ اس کو لے کر سر سید نے جو اپنے خیالات، جو اپنی مختلف رائیں پیش کی ہیں، اس کا ہم آج کے لیکچر میں مطالعہ کریں گے۔ سر سید نے مذہب کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر طرف سائنس اس وقت بہت زیادہ عروج پر تھی، یا سائنس کا چرچا ہونے لگا تھا، اور ہر چیز کو سائنس کی کسوٹی پر جانچا اور پرکھا جا رہا تھا، اور خیال یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ سائنس کی کسوٹی پر جو چیز نہیں اترتی اسے رد کر دیا جائے۔ سر سید احمد خان نے جب مذہب کے سلسلے میں کچھ باتیں لکھیں تو مسلمانوں میں ایک قسم کی برہمی پیدا ہو گئی تھی۔ سر سید نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مذہب اسلام کی کوئی بات سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ مذہب اسلام کی کوئی بات سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ سر سید چونکہ ایک مسلح تھے، یعنی کہ اصلاح کرنے والے تھے، وہ مذہب کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دینا چاہتے تھے، مگر جب وہ مسلمانوں کو کسی کام کرنے کو کہتے تو انہیں جو جوابات ملتے تھے وہ یہ تھے کہ مذہب کی رو سے یہ گناہ ہے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ کچھ کام کرنے کو وہ جب منع کرتے تھے تو ان سے کہا جاتا کہ مذہباً یہ ثواب کا کام ہے۔ پھر مجبور ہو کر سر سید احمد خان یہ مجبوراً بتاتے تھے کہ جس چیز کو تم مذہب سمجھتے ہو دراصل مذہب ہے ہی نہیں۔ یہ جو نظریہ ہے مذہب کو لے کر سر سید احمد خان کا بہت ہی علیحدہ سے نظریہ ہے۔ اسی وجہ سے سر سید احمد خان پر بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے، ان پر کفر کے فتوے دیے گئے، مسلمان ان کے خلاف ہو گئے۔ تو چونکہ سر سید احمد خان سائنس کا جو دور ہے، یا ہم یوں کہیں گے کہ سائنس کی کسوٹی پر اس زمانے میں جب ہر چیز کو پرکھا جا رہا تھا اور جو چیز اس کسوٹی پر نہیں اترتی تھی اسے رد کر دیا جا رہا تھا، اس وجہ سے سر سید احمد خان بھی مذہب اسلام کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ سائنس
اور مذہب اسلام دونوں الگ الگ نہیں ہیں، یا پھر مذہب اسلام کی کوئی بات سائنس کے خلاف نہیں ہے، ایسا وہ کہتے تھے۔ لیکن اختلافات مذہب کو لے کر، یا معاف کیجیے گا، سر سید احمد خان کو لے کر جو اختلافات لوگوں میں ہیں وہ صرف مذہبی نظریات کو لے کر ہی زیادہ آئے تھے، اور اعتراضات بھی اسی وجہ سے مسلمانوں نے اسی بات کو لے کر سر سید کے خلاف کیے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جو شعبہ ہے جس کو سر سید نے علی گڑھ تحریک کے زیر اثر اپنے خیالات یا اپنے مشوروں کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہے اردو ادب۔ سر سید کے دور میں جو اردو ادب دیکھنے کو ملتا ہے اس میں بہت سی خامیاں ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ سر سید نے ایک بہت بڑا کارنامہ اس وقت انجام دیا، وہ تھا شعر و ادب کی اصلاح کرنے کا کارنامہ۔ سر سید نے بہت زیادہ کوشش کی، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کے دونوں حصوں میں، یعنی کہ ادب کے جو دو مختلف شاخیں ہیں، پہلی شاخ نثر کی ہے، دوسری نظم کی ہے یا شاعری کی ہے، تو ان دونوں کو بھی علی گڑھ تحریک نے متاثر کیا ہے اور علی گڑھ تحریک سے فائدہ پہنچا ہے، اور اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سر سید کے مطابق اردو جو نثر تھی اس وقت کی، اس میں لفاظی، عبارت آرائی، جھوٹ اور مبالغے کے سوا کچھ نہ تھا۔ سر سید نے کیا کہا ہے نثر کے بارے میں؟ لفاظی تھی، عبارت آرائی تھی، جھوٹ اور مبالغہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ چونکہ سر سید خود ایک نثر نگار تھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی تھیں، رسالے تصنیف کیے، اخبار اور رسالوں میں بھی مضامین لکھے، مدعا نگاری پر زور دیا اور عبارت آرائی کو رد کیا۔ ایسی نثر جو سب کو سمجھ میں آئے، جس میں جھوٹی باتیں نہ ہوں، بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے کسی بھی بات کو، حقیقت جو بات ہے وہی بات کو پیش کیا جائے۔ مشکل الفاظ کا استعمال کم کیا جائے، آسان اور سہل الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ ایسی شرطوں پر یا ایسی باتوں پر سر سید احمد خان نے زور دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میر امن اور غالب نے سادہ نگاری کی جو روایت قائم کی تھی اسے آگے بڑھا۔ جو میر امن ہو، باغ و بہار لکھنے والے میر امن یا غالب نے جو سادگی اپنی شاعری میں یا اپنے جو نثر میں پیش کی ہے، خطوط میں خاص طور پر، اس روایت کو سر سید نے آگے بڑھا۔ انہوں نے ادب، مذہب، سیاست، تعلیم، معاشرت، اقتصادیات جیسے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ تو سر سید نے کیا کیا؟ ادب پر لکھا، مذہب پر لکھا، سیاست پر لکھا، تعلیم پر، معاشرت پر اور اقتصادیات پر بھی انہوں نے اپنے مضامین لکھے ہیں۔ اس کے لیے سادہ، مدلل اور واضح انداز میں اظہار خیال کیا۔ انہوں نے اظہار خیال کس طرح کیا؟ سادہ کیا، مدلل کیا، یعنی کہ دلائل کے ساتھ کیا، اور واضح انداز میں جو سب کو سمجھ میں آ سکے، اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہ ہو، کھل کر وہ بات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کر کے انہوں نے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی۔ سر سید نے خود بہت لکھا اور اپنے رفیقوں سے بھی بہت کچھ لکھوایا، جس سے اردو نثر کا دامن بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے، اس کو وسعت ملی۔
سر سید نے تہذیب الاخلاق ایک رسالہ جاری کیا جس میں اچھی عادتوں، اچھے رہن سہن اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ ساتھ ہی اس کے ذریعے اردو نثر کو بھی بہت ترقی ملی۔ اس میں جو نثر لکھی جاتی تھی سیدھی سادھی ہوتی تھی، جس سے ہوا یہ کہ سادہ نثر کا جو رواج تھا وہ عام ہوتا چلا گیا، اور آنے والی نسلیں نے اس رواج کو اپنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ اردو نثر کی ترقی میں بہت زیادہ ہوا۔ انگلستان میں جس وقت وہ قیام کر رہے تھے اس وقت سر سید احمد خان نے دیکھا کہ انگلستان اور ہندوستان کی حالت بہت زیادہ فرق نہیں ہے، انگلستان کی بھی حالت بہت زیادہ خراب اور خستہ ہے۔ وہاں دو لوگ تہذیب اور اخلاق کے دو پیغمبر تھے، یعنی کہ تہذیب اور اخلاق کے لیے دو لوگ محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے سدھارنے کی۔ ایڈیسن اور اسٹیل نے سوشل ریفارمر کی حیثیت سے ایک کے بعد دیگرے ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر دو رسالے جاری کیا۔ انگلستان میں ہوا کیا تھا، ایڈیسن اور اسٹیل نے ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر جیسے دو رسالے جاری کیے، اور ان رسالوں نے انگلستان کی کایا پلٹ دی تھی۔ ہوا یہ کہ ان رسالوں کے مطالعے کے بعد لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی، اور سماجی جو خرابیاں تھیں لوگوں میں وہ جڑ سے ختم ہونی شروع ہو گئی، اور اسی سے متاثر ہو کر اس کو انہوں نے اس کا فائدہ دیکھ کر سر سید احمد خان نے ہندوستان واپس آنے کے بعد تہذیب الاخلاق کے نام سے انہوں نے رسالہ شروع کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس رسالے کے ذریعے معاشرے میں انہوں نے ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی، اور بہت حد تک اس میں انہیں کامیابی ملی۔ اب اردو ادب کی دوسری جو شاخ ہے شاعری، جس کو سر سید نے نثر سے بھی زیادہ بدتر سمجھا، قصیدے اور غزل کے سوا شاعری میں اور کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی اس وقت، قصیدہ اور غزل۔ اور قصیدے میں کون سی باتیں پیش کی جاتی تھی، قصیدے میں جھوٹی خوشامد سے لبریز باتیں بیان کی جاتی تھیں، یا قصیدہ صرف اور صرف بڑھائی اور مبالغہ سے کام لیا جاتا تھا، جھوٹی باتیں بیان کی جاتی تھیں۔ اور غزل میں عشقیہ مضامین ہی پیش کیے جاتے تھے، عشقیہ مضامین کے علاوہ کچھ بھی وہاں پہ پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ سر سید چاہتے تھے کہ شاعری بامقصد ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ شاعری سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ شاعری سے بہت بڑے بڑے کام لیے گئے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے مولانا حالی کے ذریعے، جو ان کے بہت ہی خاص رفیق تھے، اصلاح کے مضامین مولانا الطاف حسین حالی سے لکھنے لگائے، تحریر کرنے لگائے، اور پھر بہت بڑی تبدیلی ہم دیکھتے ہیں۔ نثر کی جو اصلاح تھی وہ تو خود سر سید نے کی تھی، اور بہترین نمونے بھی پیش کیے تھے، لیکن انہوں نے شاعری کے لیے کوئی مشورہ نہیں دیا تھا، یا پھر کیونکہ وہ خود ایک نثر نگار تھے، شاعر نہیں تھے، اس لیے وہ شاعری کے بارے میں اصلاح کرنے کے لیے حالی سے مدد لیتے تھے۔ تو انہوں نے ان کے مطابق اردو میں کاش کوئی ایسا شاعر پیدا ہو جو مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے نظم لکھے،
تو ان کی کیا خواہش تھی کہ کوئی ایسا مسلمان شاعر پیدا ہو جو مسلمانوں میں بیداری پیدا کرے. تو یہ خواہش پوری کی مولانا الطاف حسین حالی نے، جنہوں نے مسدس مد و جزر اسلام لکھی، اور اس نظم کو مسدس مد و جزر اسلام کو سر سید احمد خان اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے. مسدس مد و جزر اسلام میں حالی نے جو اخلاقی باتیں ہیں، جس طرح کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، وہ واقعتاً بہت ہی بڑا کارنامہ ہے. اور اسی وجہ سے شاید سر سید نے کہا تھا کہ یہ میری نجات کا ذریعہ ہوگا. پھر ایک راہ ہموار ہوتی ہے اور اقبال جیسے شاعر آتے ہیں، اور پھر قوم کو بیدار کرنے کا کام انہوں نے شاعری کے ذریعے لیا. اور سر سید کا جو خواب تھا کہ کوئی شاعر اردو میں بھی پیدا ہو اور مسلمانوں کو بیدار کرے، وہ خواب مکمل ہوتا ہے. سر سید اگر نہیں ہوتے تو شاید حالی نہ ہوتے، کیونکہ حالی کو سر سید نے ہی اس قسم کے مشورے دیے تھے. اور پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ سر سید نہ ہوتے تو حالی نہ ہوتے، اور حالی نہ ہوتے تو اقبال نہ ہوتے. کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا ادب اقبال کی شاعری کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے، یا اقبال کی نظموں کے بغیر، اقبال کی غزلوں کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ تو اتنا بڑا کارنامہ سر سید احمد خان نے اردو ادب کو لے کر، چاہے وہ نثر ہو یا چاہے وہ شاعری ہو، انہوں نے اپنے قیمتی مشوروں سے اردو ادب پر گہری چھاپ چھوڑی ہے. تو علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ایک بہت بڑی تبدیلی ہم کو اردو ادب میں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ تھی سادہ گوئی کی، واضح اور مدلل انداز میں بات کو پیش کرنے کی، اور شاعری کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے کی. تو یہ تمام کارنامے اردو ادب میں علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. شکریہ.